اسٹائل ٹائلز کے تعاون سے the segment is Style Talks، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ گھروں کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، گھروں کی تعمیر کے حوالے سے، گھروں کی تعمیر میں جو جدت ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو نئے ٹرینڈز ہیں ان کو کس طریقے سے انکارپوریٹ کیا جائے اور گھر ایسے بنائے جائے جو کہ کشادہ بھی لگیں، خوبصورت بھی لگیں، آرام دہ بھی ہوں اور کوئی زیادہ کاسٹ بھی اس کے اوپر نہ خرچ، بالکل پاکٹ فرینڈلی بھی ہوں، بالکل، اور آسانی سے ہو بھی جائیں۔ کچھ چیزیں ہم اپنے پلانز بنا لیتے ہیں، وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی پاکستان میں، ہم اتنے بڑے بڑے اونچا وہ خواب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو خود ہی ہم پورا کرنے کی سچویشن میں پھر نہیں ہوتے، تو ایسی چیزیں ہوں جو میڈ ان پاکستان ہوں اور پاکٹ فرینڈلی بھی ہوں گی، ظاہر ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے بڑے مشہور آرکیٹیکٹ ہیں جناب فیصل بلوانی صاحب، انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو اگر ہم گھروں کی لیونگ سپیس کی بات کر لیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کیجیے گا کہ ایک تو ہے آرکیٹیکچر ٹرینڈز جو کہ فیوچرسٹک آرکیٹیکچر ٹرینڈز ہیں، اب گھر تو ہم نے بنا لیا ہے، اب ہم نے گھر کو بنانے کے بعد اس کو کیسے فیوچرسٹک جو ٹرینڈز ہیں اس سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور جو ہماری جو لیونگ سپیس ہے خاص طور پہ اس کو کیسے ہم فیوچرسٹک بنا سکتے ہیں۔ جی اچھا، بیسکلی دیکھیں، جب آپ گھر کا آئیڈیا ایز کوئی بھی آرکیٹیکٹ یا کوئی بھی ہوم بلڈر کنسیو کرتا ہے تو وہ پہلے سے اس کی سوچ کو رکھتا ہے کہ اس کو گھر کی آؤٹ لک کیسے ہوگی، نہ صرف بیرونی آؤٹ لک بلکہ انٹرنل آؤٹ لک بھی۔ تو آج کل اٹس اے بیسکلی ویری کامن ٹرینڈ یا ماڈرن ٹرینڈ ہے کہ ماڈرنٹی اور منیملزم کی طرف کیا جاتا ہے کہ بھائی کوشش کی جائے کہ منیملزم ہو اور زیادہ اس میں وہ نہ ہو، کلٹرنگ نہ ہو، اور بیسکس سمپل رکھا جائے۔ اس کے لیے کوشش کیا جاتا ہے اسی طرح کے مٹیریل استعمال کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کی جاتی ہے یہ بھی کہ لیونگ سپیسز ہیں یا جو بھی آپ کی سپیسز ہیں اس میں کوئی اگر کوئی پیٹرن ہو یا جیومیٹری ہو تو اس کے لیے ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اچھے جو ڈیزائن والے پیٹرنز والے ٹائلز ہوں یا اچھے پیٹرنز والے جیومیٹرک پیٹرنز والے موٹیوز ہوں، ان کو استعمال کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک پاکستانی مشہور کمپنی جو کہ 1978 سے اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے اسٹائل کے نام سے، جو کہ پہلے ایکچولی شبیر ٹائل کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اب وہ اسٹائل کہلاتی ہے، اور بہت اچھے ان کے پیٹرنز اور موٹیوز ہوتے ہیں۔ تو یو کین یوز دیم ان یور لیونگ اسپیسز اینڈ یو کین یوز دیم ان ایکچولی ان فیکٹ یور فیچر والز آلسو۔ سو ان کے کچھ ماڈلز ہیں، کیٹلاگز ہیں، جیسے کاشتکاری ہے، ان کے جو ڈیزائن کے جو نیمز ہیں وہ یو کین یوز دیم۔ اور ساتھ ساتھ ماڈرنٹی میں اور پیٹرنس کو اگر آپ اچھے طریقے سے کوئی اچھا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر ہو، they can actually gel in very well. So یہ بڑا ایک اچھا کامبو بن جاتا ہے and you can actually get a good feel of your house. اچھا ہمارے کالرز بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا تبدیلی کی طرف جائیں تو ینگسٹرز جو ہیں وہ اکثر چینج چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے گھر میں ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے وہی چادر بچھے گی، وہی پینٹنگ لگے گی اور ویسے ہی سیٹنگ ہوگی۔ سیٹنگ بھی کمرے کی چینج کرنا ایک بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، تو ہم جو لوگ اینٹی چینج ہیں ان کو کس طرح سے یہ چیز سمجھائیں کہ آگے کے جو فیوچرسٹک ٹرینڈز ہیں آرکیٹیکچر میں وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اسپیس کبھی کھلی بھی ہو جائے گی اگر آپ بیڈ کو تھوڑا سا رائٹ موو کر لیں یا لیفٹ موو کر لیں، وہ چینج آف مائنڈ بڑا ضروری ہے، چینج مطلب ٹو برنگ چینج ان دا ہاؤس۔ جی 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 اچھا دیکھیں، کچھ چیزیں نا بیسکس ہیں، جیسے کہ روم کا لے آؤٹ ہے، ہمارے سوسائٹی میں کلچر میں بیڈ کا کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو، اسٹف لائک دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو خیر بڑا ایک ریسپیکٹ فل معاملہ ہے نا، تو اس میں تو بڑی امپورٹنس ہے اس چیز کی۔ جی 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 سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن دس وائل پلاننگ، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح کھڑکی کس طرف سے ہے، اور ملک کے کس حصے میں آپ کا شہر ہے اور آپ کے شہر میں کس طرف رہتے ہیں، نارتھ ساؤتھ اورینٹیشن کیا ہے، تو اس کے حساب سے روم کا لے آؤٹ کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے بڑوں سے اور چھوٹوں سے اس بات پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، وچ از ویری کامن اینڈ وی ڈو اٹ ان آرکیٹیکچر بیسکلی۔ اب واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو رائٹ ناؤ اوور ہیئر کہ جی دی پیپل ہو ایکچولی جو کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں اینڈ ہو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اینڈ ورسز یا کہہ لیں گھر کے چھوٹے بچے، سو واٹ یو کین ایکچولی گائڈ دا ینگ ونز اور دا اولڈ ونز کہ یو کین ہیو یور رگز اینڈ ایوری تھنگ بائی دا سیم وے، بٹ اس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب رگز ہیں، کارپیٹس ہیں، وہ آج کل آپ کی صحت کے لیے، فیومس کے لیے، یہ سب چیزیں بہتر نہیں ہیں، تو یہ جیسے میں آئی ول گو بیک ٹو دس
these tiles from this style company, actually they have paintings and artworks in the form of tiles. So you really don't need to maintain them, A, and secondly آپ کو ان کو واش, جیسے کارپیٹ رگ ہے ان کو واش نہیں کرنے پڑے گا, آپ فلور پہ لگا دیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا بیڈ ہے تو آپ بیڈ کے اراؤنڈ بارڈر بنا سکتے ہیں. یو کین ایکچولی سو دیز لٹل چینجز کین ایکچولی دے ناٹ ہیوی آن یور پاکٹس اینڈ دا سیم ٹائم دے وچ ویری مچ ایزیلی ڈویبل, اور آپ کے مطلب بہت ینگ اینڈ بڑے اور چھوٹے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ بن جاتا ہے. لیکن سردیوں میں اگر ہم رگ ہٹا دیں گے تو بڑے یہی کہیں گے کہ سردی لگ رہی ہے اور تم لوگوں نے فضول یہ فیشن کیا ہوا ہے اور ٹھنڈا فرش نظر آ رہا ہے, ٹھنڈ نکل رہی ہے, اس قسم کے جملے ہوں گے. اب دیکھیں, I have a very good answer on this for you. I really appreciate your input. I really appreciate it. What you can do actually, you can have a fixed size of your rug, that is 2x4 or 2x5 for example, or 3x5, and you can actually do a tiled border around it. So when your rug is placed, so you have a tiled border around it, so it looks beautiful. So it adds to the quality of the rug and also the quality of the room and quality of the tile. So it gives a very nice composition basically of a room. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. کلرز کو بھی اپنے روم کے وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جی کلرز پر بھی ہم بات کرتے ہیں. نمرا ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نمرا فرمائیے کیا سوال کریں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا گھر جو ہے کافی پرانا ہے, آبائی ہے, تو اس کو میں کس طرح سے ماڈرنائز کر سکتی ہوں؟ آبائی گھر ہے, بالکل آبائی گھروں کو ماڈرنائز کرنا تو یہ بڑا مشکل مرحلہ لگ رہا ہے. فیصل صاحب بتائیے کیسے گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں ہماری جو جیت ہے اس قوم کی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے جڑے رہیں. So I'm a person, as a person who loves to actually work with historical sites and stuff like. So it's very difficult and کہتے ہیں نا بڑا پریشیس لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ماڈرنائز کریں. بٹ یس یو کین واٹ یو کین ڈو کہ یوزلی آبائی گھروں میں لوورز والی ونڈوز ہوتی ہیں, ان کو نکال کے آپ جو ہے وہ بڑی گلاس ونڈوز کر سکتے ہیں. یو کین کلین یور وڈ ورک اینڈ دا سیم ٹائم ایکچولی آپ اپنی اسپیسز کی جو فلورنگز ہیں اگر وہ خراب ہو گئی ہیں, پیل آف ہو گئی ہیں کیونکہ وہ سیمنٹس فلورنگ ہوتی تھی, تو اس جگہ آپ اچھی سی جیومیٹرک پیٹرنز والی ٹائلز یا میٹ ٹائلز لگا کے آپ اس کا ایک اچھا بلینڈ بنا سکتے ہیں. پھر آپ obviously یو کین ایکچولی کوئی چیز اگر باہر سے بیرونی سائڈ سے بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے اندر کی طرف, تو یو کین پٹ دیم clad with them with tiles also. تو وہ ایک اچھا کامبو بن جائے گا جس میں ان کی وہ جو انٹیگریٹی آف اسٹرکچر بھی مینٹین ہوگا, جو آبائی گھر بھی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ, اور فردر اس کی ایک لائف بڑھ جائے گی اور یہ اپنی اسپیس کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں گے, جو ایک اچھی نائس فریش انرجی فل لیویبل اسپیس ہوگی بیکاز آف ایڈنگ دیز لٹل ایلیمنٹس اینڈ وچ ول میک دیم مور انرجیٹک اینڈ مور لائولی ٹو لیو ان. زبردست. اچھا کچھ کلرز کی آپ بات کر رہے تھے وہ رہ گئی تھی. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دی آنسر کوسچن. جی بالکل بالکل. جی بیسیکلی دیکھیں آپ جب کمرے کے بارے میں آپ جب سوچتے ہیں تو کمرے میں آپ کے پاس فرش ہے جیسے اس پہ ٹائل لگا ہوا ہے, تو ساتھ ساتھ دیوار بھی ہے, تو آپ اس دیوار کے کلرز کو بھی ٹائل کے کلرز کے ساتھ بلینڈ ان کر سکتے ہیں. اگر زیادہ تضاد ہوگا دونوں کے کلرز میں تو وہ آپ کی سو آپ کی جو چیز ہوگی وہ روم ہوگا اس میں اتنا وہ فریش اپ نہیں آئے گا. سو یو کین ایکچولی ہیو اے نائس لارج ونڈو اینڈ اے لائٹ کلر, اور سیکنڈلی آپ اگر فرش پہ اچھا لائٹ کلر کا ٹائل لیا ہوا تو اٹ آل ول بلینڈ ان ون, اور آپ کے اندر روم کے اندر ایک اچھی پازیٹیو انرجی ہوگی جس سے آپ کو ایک اچھی فیل آئے گی. یہ صرف گھر کے کمرے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی آفس کی اسپیس کے لیے بھی ہے, یہ آپ کے فیکٹری کے لیے بھی ہے, یہ آپ کی کو ورکنگ اسپیس کے لیے بھی ہے, یہ آپ کے اسٹوڈیو کے لیے بھی ہے, یہ ہر جگہ کے لیے ہے. اوبیسلی ہر جگہ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن اس کے حساب سے اس کے کلرز سلیکٹ کیا جاتے ہیں تاکہ اس کے موڈ اور موڈ کو سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح فلور کے ٹائلز میں بھی یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ آپ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے, آؤٹ ڈور اسپیس ہے, انڈور اسپیس ہے, اس کے حساب سے کی جاتی ہیں سلیکشن. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کچھ ہوتی ہیں لگژریز اور کچھ ہوتی ہیں پریکٹیکلٹیز. لگژری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں پریکٹیکل فنکشنالٹی جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے. ان دونوں کا ملاپ کس طرح سے کرائیں اور کیسے کسی اسپیس کو لگژریس بھی بنائیں اور پریکٹیکل بھی بنائیں کہ وہ بچوں کے بھی استعمال میں ہو, گھر کے بزرگوں کے بھی استعمال میں ہو؟ اچھا دیکھیں ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں یوزلی لگژری کو مہنگی کی طرف سے وہ کیا جاتا ہے, لنک اپ کیا جاتا ہے. دس از دا ٹرینڈ بیسکلی, مطلب عام لوگوں کی سوچ یہی ہوگی, بٹ ایسا ایکچولی نہیں ہے. لگژری جو ہے وہ آپ اگر اچیو کرتے, آپ دیکھتے ہیں دنیا کی جو بھی بڑے برانڈز ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو, چاہے وہ سیل فون سے لے کے گاڑی میں لے لیں, جتنا وہ لگژریس ہوگا اتنا وہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. سو دی آئیڈیا از ٹو ہیو اے ویری نائس جیل جس میں آپ ایک اچھا
कॉम्बो अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स विच आर हाई क्वालिटी एंड लेस मेंटेनेंस, बट एट द सेम टाइम दे लुक वेरी लग्जरियस. फॉर एग्जांपल आप बड़े टाइल्स अगर अपने फ्लोर पे लगाते हैं या अपने दीवार पे लगाते हैं, फीचर वॉल्स पे लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप अपने वॉशरूम्स की दीवार को क्लैड करते हैं, या यू कैन आपकी वॉक इन वार्डरोब्स की स्पेसेस हैं, जैसे कि आपकी वार्डरोब स्पेसेस हैं, तो वो उन सब स्पेसेस में अगर आप प्लेन टाइल्स के साथ कोई अच्छा सा अगर कोई बॉर्डर बना देते हैं या दीवार पे कोई ना कोई एम्बेलिशमेंट कर देते हैं जो कि पूरे घर की थीम या ऑफिस की थीम या रेस्टोरेंट की थीम के साथ ब्लेंड कर रहा होता है, तो वो बड़ा एक लग्जरियस फील देता है. इट्स ऑल अबाउट synchronization, the entire work together. It's the idea of the architect or the interior designer who basically actually conceive an idea with the client, and then वो फिर दोनों मिलके एक फैमिली की तरह उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं into reality, from a dream to reality. हम बेसिकली वो लोग होते हैं जो ख्वाबों की ताबीर कर रहे होते हैं लोगों की, चाहे वो छोटी स्पेस हो चाहे वो बड़ी स्पेस हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़ एंड दिस इज़ व्हाट द वे वी कम इन बेसिकली. तो और इस चीज़ों को प्रोडक्शन में लाने के लिए, इनको एक्चुअली अमली जामा पहनाने के लिए वी यूज्ड टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, जैसे आपकी टाइल्स हो गए या दीवारों पे कोई काम करना है, स्टफ लाइक दैट. ठीक है. और फाइनली ये बताएं कि जो स्पेस जो लोग घर बना रहे हैं वो अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं घर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा मैनेजेबल कौन सा घर होगा, कितनी या क्या बड़ी स्पेस अच्छी होती है या छोटी स्पेस अच्छी होती है एक मीडियम साइज फैमिली के लिए. देखें एक आपको अपनी हर इंसान को, हर एक घर के फ़र्द को अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होता है. डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर्स कितने हैं. आप जितना बड़ा बना लें ठीक है, लग्जरियस फील देगा, बट उसको आपको मैनेज भी करना है, तो साथ साथ मेंटेन भी करना है. आपके वेदर्स के कंडीशंस भी हैं, बारिशें भी हैं, गर्मी सर्दी भी है, समंदरी हवाएं भी हैं, धूप भी है, तो आप कितना मेंटेन कर सकते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ गोइंग अप डे बाय डे. सो व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आपके पास बड़ी छोटी की मैं बात शायद ना करूँगा, मैं कहूँगा वो स्पेस होनी चाहिए जिसमें आप जब जाएँ तो कंफर्टेबली रह सकें, उसको एंजॉय कर सकें, और उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, पॉजिटिव आए, एनर्जी आए. क्योंकि आप बड़ी स्पेस बना लें और खाली पड़ी होगी तो वो बुरी लगेगी, छोटी होगी तो आपको क्रैम्प्ड अप लगेगा. एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आज के दौर में स्पेस आपकी अगर अपनी है और उसमें आप उसको अच्छे तरीके से इसको अवेल कर लेते हैं, आई थिंक आज के दौर में यही बहुत बड़ी गनीमत है. अपनी झोपड़ी जो है वो गैर के महल से बहुत बेहतर होती है. बिल्कुल, ये बात है. अच्छा, एक आखिरी कॉलर भी ले लें हम. अली साहब हैं कराची से. अस्सलाम वालेकुम. जी ऐसे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी अली भाई, क्या सवाल करेंगे? इंटीरियर डिजाइन से रेलेवेंट है कि हम अक्सर इंटीरियर अपना सेट करते हैं, वो सालों तक एक ही डिजाइन रहता है. घर में एक ही मेहमान 20 दफा होकर चले जाता है, लेकिन घर का डिजाइन नहीं चेंज हो पा रहा. तो इस पे हमें थोड़ा गाइड करेंगे कि हम इंटीरियर को कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहें. सही है जी सर. बताएं. दूसरी कॉल भी साथ ही ले लेते हैं. साथ में हमारे साथ, ताकि दोनों के जवाब एक साथ ही ले लें. जी साथ जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. जी फरमाइए. जी मैंने अभी एक प्लॉट लिया है कनाल का. मैं फैसल साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ घर भी देखे हैं जिनमें 6 रूम्स बने होते हैं, तो वो रूम्स छोटे होते हैं. तो एक कनाल के घर में स्टैंडर्ड साइज रूम कितना होना चाहिए, और मैं 5 बेडरूम्स का घर बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो मुनासिब होगा? स्टैंडर्ड रूम साइज क्या होता है? सही है. फ्यूचर माइंड में रखिएगा. नीचे अगर एक कमरा रखेंगे और पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम बनेगी. ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ. काउंटर किया हुआ है. सही है जी. फैसल साहब. फैसल साहब, दोनों सवाल आपकी तरफ. अच्छा ठीक है. अच्छा देखें, पहले मैं अली साहब का आंसर करूँगा. ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि वो 20 साल तक मतलब 20 दफ़ा मेहमान आ चुके हैं और इंटीरियर एक ही शक्ल है. तो देखें, अब इंटीरियर्स में तो आप ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट ऑल्सो कि हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांट टू चेंज. लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक कम खर्च में, वो कहते हैं ना कम खर्च में सब चीज़ें अचीव हो जाएं, तो आप फैब्रिक, आप अपना जो आपका जो अपॉल्स्ट्री है सोफास की वो चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज योर कर्टन्स, यू कैन ऐड प्लांटर्स, यू कैन ऐड actually nice artwork through tiles also, you know, you can actually make get paintings, and वो बहुत reasonable हैं, बहुत economical हैं. साथ साथ आप अपना सेंटर टेबल का जो है वो टॉप चेंज कर दें और कोई टाइल का पैटर्न बना के उस पर अच्छा सा मोटिव डाल दें तो आपका टेबल का टॉप चेंज हो जाएगा. आप कुशन्स के कलर्स चेंज कर दें, ठीक है जी. आप फ्रेगरेंस ऐड कर दें, ठीक है. फ्रेगरेंस से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है. ठीक है. लाइटनिंग का कलर आप वो रखें जो ना पीला हो ना सफ़ेद हो, वार्म वाइट हो, जो हर चीज़ हर उसमें अच्छा लगता है, ठीक है. अच्छा, तो आई होप आई हैव आंसर्ड अली साहब आंसर. अब द दूसरा जेंटलमैन्स नेम वाज
actually Saad, I think. एक कनाल में 5 bedroom. That he has bought जी 1 canals जी. अब एक्चुअली आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं कनाल को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ, बट मैं जो उनकी बात समझाऊँ कि दिस इज़ बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ हाउस वेयर ही वांट्स टू मेक अ 5 bedroom हाउस, ठीक है. ही आस्क्ड मी आइडल बेडरूम साइज. देखें, आइडल बेडरूम साइज इज़ अ साइज वेयर यू कैन एक्चुअली कंफर्टेबल लिव इन, where you need a king size bed and 2 side tables and a little TV, you know, and a couch, stuff like that. So एक average bedroom size can be starting from 12 by 14 and 13 by 15 and 14 by 16. ये 3 bedroom sizes अगर आप रखेंगे, उसमें आप एक कमरा साथ साथ अगर अपना बड़ा कर सकते हैं, that means you can go on 14 by 18 if you can ideally do it. बट साथ साथ ज़रूर सोचिएगा, मतलब देखिएगा अपने प्लान करते वक्त कि आपकी सर्कुलेशन स्पेसेस टाइट ना हो, आपके लाउंजेस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी के कल्चर में हम अपने बेडरूम में सिर्फ लिटरली सोने जाते हैं. हमारी जो पूरी फैमिली का जो हब होता है या जो हार्ट ऑफ द हाउस होता है वो लाउंज होता है, लाउंज. तो आप अपनी फैमिली स्पेस को, अपनी जो फैमिली स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके बेडरूम बड़े कर लेंगे तो आपकी फैमिली स्पेस ख़राब होती है. तो मेरे लिए, मेरे काम में मैं अपने लाउंज को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनसर या जो समझता हूँ घर का, बिकॉज वो पूरी फैमिली का होल्डिंग पॉइंट होता है. यस, बेडरूम्स आप रखें, प्रैक्टिकल बेडरूम्स रखें. बड़े रखेंगे तो एयर कंडीशनिंग का मसला, फर्नीचर का मसला, इंटीरियर का मसला. ज़्यादा छोटे रखेंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोचेस मसले रहेंगे. तो दरमियाना साइज होना चाहिए. आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. फैसल बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के मारूफ जो आर्किटेक्ट हैं वो.